ایک سائل حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تفصیل ہے، لمبی روایت ہے، اختصار کرتا ہوں. کہتا ہے جناب آج میرے کچھ چند ایک سوالات ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ پوچھو. وہ کہتا ہے کوئی ایسا نر ہے کہ جو نر اور مادہ کے بغیر پیدا ہوا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ میرے آدم علیہ السلام ہے، کہ وہ نر اور مادہ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. اچھا پھر دوسرا اس نے سوال کیا کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو مادہ ہو لیکن والدین کے بغیر پیدا ہو؟ پر وہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہاں پر ان کے والدین نہیں ہیں. تیسرا سوال اس نے کیا کہ کوئی ایسا بھی ہے، پہلے تھا کہ کوئی ایسا نر جو بغیر نر اور مادہ کے پیدا ہو، کوئی ایسی مادہ جو وہاں پر بغیر نر اور مادہ کے پیدا ہو، والدین کے بغیر پیدا ہو. تیسرا سوال اس نے کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ یہاں پر ہو تو نر لیکن بغیر نر کے پیدا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نر ہیں اور نر کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. چوتھا سوال اس نے ایک اور کر دیا، کہتا کوئی ایسی قبر بھی ہے جو اپنے اندر آنے والے کو سیر کراتی ہے؟ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے. جب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ مچھلی تیراکی کر رہی تھی، اپنے اندر آنے والے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جا رہی تھی. ایک اور اس نے سوال کیا کہ کوئی ایسا بھی ہے، کوئی ایسا جانور، ایسی چیز کہ جس نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں کھایا ہو اور اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی نہ کھایا ہو؟ بڑے لائٹلی انداز میں آپ فرما رہے ہیں دیکھو وہ حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. وہ عصا جس وقت اژدہا بنا تھا تو وہ سارے کے سارے جادوگروں کی ساری چیزوں کو کھا گیا تھا. اس نے ایک اور سوال کر دیا، انہوں نے کہا کوئی ایسے مجھے بتائیں کوئی ایسی جگہ کہ جس جگہ پر سورج کی صرف ایک مرتبہ شعاع پڑی ہو پھر اس کے بعد کبھی شعاع نہ پڑی ہو. آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس دریا پر جس جگہ پر ڈنڈا مارا تھا، آدھا پانی ادھر ہو گیا تھا آدھا ادھر ہو گیا تھا، وہاں سے پھر آگے گزر کر آپ آگے تشریف لے گئے تھے، تو اس کے بعد جب گزر گئے تھے وہ دریا مل گیا، بس ایک مرتبہ سورج کی شعاع اس حصے پر پڑی ہے، اس کے بعد پڑی ہی نہیں ہے. اس نے ایک اور سوال کر دیا کوئی ایسا جانور بتائیں جو پتھر سے پیدا ہوا؟ فرماتا ہے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو رب ذوالجلال نے سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا فرما دیا تھا. تو یہ اونٹنی یہاں پر آ رہی ہے. اب یہ عمل ایک اور اس نے سوال کر دیا، بڑا دلچسپ سوال کیا. انہیں کہا کہ یہ بتائیں جو دو دوست ہیں کبھی دشمن بنے ہی نہیں، جو دو دوست ہیں کبھی دشمن بنے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بھی تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور دوسری ہے جان. یہ جسم اور جان ان کی دوستی ایسی ہے یہ کبھی ٹوٹی ہے ہی نہیں. جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب سے ہیں، جب تک رہنا ہوتا ہے، جب تک انہوں نے رہنا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہی نہیں ہے، اور جب الگ ہو جاتے ہیں تو پھر دور ہو جاتے ہیں. ان کی دوستی پکی ہے. پھر اس نے کہا کوئی ایسا بتائیں کہ دو دشمن کبھی ان کی دوستی ہوئی ہی نہ ہو، دو دشمن ہوں ان کی کبھی دوستی نہ ہوئی ہو. حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے بتایا کہ وہ زندگی اور موت ہے. زندگی ہوتی ہے تو موت نہیں ہوتی، اور جب موت ہوتی ہے تو زندگی نہیں ہوتی. ایک اس نے اور سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایک ہے شے جو ہوتی ہے اور ایک ہے لاش ہے جو کچھ بھی نہیں ہے. شے کیا ہے اور لاش ہے کیا ہے؟ لاش ہے کچھ بھی نہیں. حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو کافر ہے یہ ہے لاش ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لاش ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو نگاہ مصطفیٰ کا اسیر ہے، زلف حبیب کبریا کا اسیر ہے، جو بندہ مومن ہے، فرمایا کہ یہ وہ ہے جسے شے کہا جاتا ہے. ایک اس نے اور سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ جب بچہ ابھی ماں کے
رحم میں پیٹ میں ہوتا ہے، شکم مادر میں ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے؟ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ شہادت کی انگلی ہے، شہادت کی انگلی ہے۔ اور آج ہو سکتا ہے کہ اسی لیے ہم بھی شہادت کی انگلی اٹھا کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز سب سے پہلے بنی تھی آج اسے تیری بارگاہ میں پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو یکتا ہے۔ سب سے پہلے شہادت کی انگلی۔ اور ایک آخری سوال جو اس نے کیا، انہوں نے کہا جی قبر کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ تو کھائی پی جاتی ہے، یہ بتائیں کہ قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا دماغ، جس کھوپڑی کے اندر دماغ ہوتا ہے وہ کھوپڑی سب سے آخر تک باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھوپڑی نظر آخر تک آتی ہے، باقی جسم ہڈیاں ساری زائل ہو جاتی ہیں، وہ کھوپڑی آخر تک ہوتی ہے۔ یہ حضور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، کمال ہے، مقام ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں، کائنات کیا کیا فرماتے ہیں؟ آپ سرکار فرماتے ہیں اقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آدمی، جو شخص یہ کہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ سب سے بہترین فیصلہ لے، وہ میرے علی کے پاس چلا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔